کہانی جامن کا درخت۔ دوستو یہ خوفناک کہانی ہے، کمزور دل حضرات سے گزارش ہے وہ کہانی کو مت سنیں۔ انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی پر گہرے اثرات اور گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ واقعات تو ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر لوگ مشکل سے ہی یقین کرتے ہیں، مگر ایسے واقعات سچ ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ سنیں جو کہ ہمارے دوستوں کے ساتھ پیش آیا۔ یہ کافی پرانی بات ہے، جب ہم سب دوست شام کو گراؤنڈ سے واپس آ کر اپنے محلے میں جمع ہو جاتے تو خوب محفل لگاتے۔ ایک دن ہم رات کا کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلے تو دوستوں نے بولا آج جمعرات ہے اور آج جن بھوت اور چڑیلوں کا دن ہے۔ میں جن بھوتوں پر یقین تو رکھتا تھا پر کبھی ان سے آمنا سامنا نہیں ہوا، تو میں اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولا یہ جو گاؤں سے باہر کھیتوں میں جامن کا درخت ہے، اس پہ آج جن بھوت آئیں گے، اگر نہیں یقین تو تم سب میرے ساتھ جا کر دیکھ لو۔ ہم سب نے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں اس دوست کا نام بتاتا چلوں، یہاں اس کا نام ندیم تھا اور وہ اکثر رات کو اکیلا کھیتوں میں گھومتا رہتا تھا، اس لیے اس پہ کچھ دوستوں نے یقین بھی کر لیا تھا پر ہم نے یقین نہیں کیا۔ ہم 5 دوست تھے جن کے نام عابد، ناصر، ساجد، مدثر اور ندیم۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی ہم نکل پڑے اس کے ساتھ کھیتوں میں جن بھوت دیکھنے۔ رات کافی گہری ہوئی چلی جا رہی تھی تو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک کھیت سے بکری کے چھوٹے بچے کے بولنے کی آواز آئی۔ عابد نے بولا رکو، یہاں پاس سے کسی جانور کی آواز آ رہی ہے۔ سب رک گئے اور خاموشی سے آواز سننے کا انتظار کرنے لگے کہ یہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بکری کے بچے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ندیم نے فوراً بولا آواز اس طرف سے آ رہی ہے۔ 2-4 کھیت چھوڑ کر ہی برسن کا کھیت تھا، آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ سردیوں کے دن تھے اور ان دنوں میں برسن عام ہوتا ہے۔ سب دوست اس طرف جانے لگے تو ناصر بولا چھوڑو یار، جو بھی ہے ہمیں کیا لینا دینا، اس سے ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس طرف چلو۔ پر کوئی بھی نہیں مانا اور برسن کے کھیت کی طرف بڑھنے لگے۔ سب ہی وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹھا تھا۔ ہم میں سے کوئی کچھ بولتا اس سے پہلے ہی ندیم نے کہا لگتا ہے جو یہاں بکریاں چرانے آتے ہیں ان کا رہ گیا ہوگا، اس کو اٹھا لو، صبح پتہ لگا کر واپس کر دیں گے۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ایسا ہی کیا۔ اس کو ہم نے اٹھا لیا اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اور ہمارے ڈر میں مزید اضافہ بھی ہو رہا تھا کیونکہ کھیتوں میں طرح طرح کے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ مدثر نے بولا یار ہم کو واپس جانا چاہیے، آگے بہت خطرہ ہے۔ سب اس پہ ہنسنے لگے اور اس کو ڈرپوک کہنے لگے۔ خیر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ سب رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈر سب کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا پر کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ ہم واپس جائیں اور اللہ کا نام لے کر اس جامن کے درخت کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہمیں چلتے ہوئے تو سامنے ہی وہ درخت نظر آ گیا۔ ہم سب دوست اس درخت سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو مدثر نے بولا اس بکری کے گلے میں کوئی رسی وغیرہ ڈال دو تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سب دوست رسی ڈھونڈنے لگ پڑے اور جلدی ہی ایک چھوٹی سی رسی مل گئی تھی۔ اس کو ہم نے اس کے گلے میں ڈالا اور رسی ناصر کو پکڑا دی۔ سب کی نظریں اس درخت پہ جمی تھیں۔ 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس جامن کے درخت کے اوپر سے ایک باریک سی لال رنگ کی لائٹ نظر آئی۔ وہ لائٹ اتنی باریک تھی اور اتنی تیز تھی یہاں بتانا مشکل ہے۔ وہ لائٹ کبھی درخت پر جاتی، کبھی درخت سے نیچے آتی۔ ہمارا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا اور ساتھ ہی پراسرار آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ہم سب نے اونچی آواز میں درود پڑھنا شروع کیا۔ کچھ دوست تو وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھے، ہم نے روک رکھا تھا ان کو۔ پھر سب نے ہی محسوس کیا کہ لائٹ اب ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ جب سب نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی اور اتنی سپیڈ سے وہاں سے الٹے پاؤں دوڑے اور ہمارے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ بس یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بالکل ہمارے پاس ہی ہیں اور کسی بھی لمحے وہ ہم سب کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور بھاگتے رہے، ورد کرتے رہے اور واپس گاؤں آ کر سانس لیا۔ جب ہم سب گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو مدثر نے ناصر کی طرف دیکھا اور پوچھا آپ کے پاس بکری کا بچہ تھا، وہ کہاں چھوڑ آئے؟ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ میں صرف رسی تھی۔ اس نے بولا